बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 104, 105, 104 एंड 105। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। तर्जुमा: ऐ ईमान वालो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करते वक़्त मत कहा करो रायना, बल्कि कहो उन्ज़ुरना, और उनकी बात पहले ही गौर से सुना करो। और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। नहीं पसंद करते वो लोग जो काफिर हैं अहले किताब से और ना मुशरिक के उतारी जाए तुम पर कुछ भलाई तुम्हारे रब की तरफ से, और अल्लाह ख़ास फरमा लेता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा फजल फरमाने वाला है। तफसीर: अल्लाह ताला मोमिनीन को कुफ़ार के साथ बोलचाल और अफ़ाल में मुशाबहत इख्तियार करने से रोक रहा है, क्योंकि यहूदी बाज़ अल्फाज का मफ़हूम दूसरा लेकर शान रिसालत की तनकीस करना चाहते थे। अलैहिम लाइन अल्लाह, जब वो ये कहना चाहते कि हमारी सुनिए तो रायना कहते और रौनत मुराद लेते, जैसे एक और जगह फरमाया है मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफून अल कलिमा, सूरह निसा। तर्जुमा: यानी यहूदियों में से ऐसे लोग भी हैं जो कलमात को असल मफहूम से हटा देते हैं। वो कहते हैं हम सुनते हैं लेकिन नहीं मानते। सुनिए आपकी बात न सुनी जाए, और अपनी ज़ुबानों को तोड़ मोड़ करते हुए और दीन में तानाज़नी की खातिर रायना कहते हैं। अगर वो कहते हमने सुना और माना, सुनिए और हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, तो ये उनके लिए बेहतर और मुनासिब होता। लेकिन उनके कुफर के सबब अल्लाह ने उन पर लानत की है। वो ईमान नहीं लाएंगे मगर बहुत कम। इसी तरह बहुत सी हदीस में भी उनके बारे में ये खबर दी गई है कि बवक्त सलाम वो अलसाम अलैकुम कहा करते। साम का मायनी मौत है, इसलिए हमें हुक्म दिया गया कि जवाबन उन्हें वालैकुम कहें। हमारी बद्दुआ कबूल होगी जबकि उनकी बद्दुआ मकबूल नहीं। अलगर्ज़ कौल व फ़ेल में अल्लाह ताला ने उनकी मुशाहबत से मना फरमाया। इमाम अहमद से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क़यामत के करीब तलवार के साथ भेजा गया हूँ ताकि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की जाए। मेरा रिज़्क़ नेज़े के साए तले है। जो मेरे अवामिर की खिलाफ वर्जी करे, ज़िल्लत और पस्ती उसका मुकद्दर है। जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं से है। हदीस का आखिरी हिस्सा मन तशब्बहा बिकौमिन फ़हुवा मिनहुम। अबू दाऊद ने भी रिवायत किया है। इससे मालूम हुआ कि कुफ़ार के साथ अक़वाल अफ़ाल, लिबास, अयाद और इबादात वग़ैरह अमूर जो हमारे लिए मशरू नहीं, में उनसे मुशाबहत इख्तियार करना सख्ती से मना है, और उस पर अजाब की धमकी और वईद है। इब्न अबी हातिम ने रिवायत किया है कि एक आदमी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और अर्ज़ की, मुझे नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, जब तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनो तो कान लगा दो और मुतवज्जा हो जाओ, क्योंकि या तो भलाई का हुक्म होगा या फिर शर से मना किया जा रहा होगा। खैसमा का कौल है कि कुरान करीम में जिस जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है तो रात में उसकी जगह या अय्युहल मसाकीन आया है। इब्न अब्बास से मरवी है कि रायना से मुराद है हमारी तरफ कान लगाइए। ये इसी तरह है जैसे आतना। इब्न अबी हातिम, अबुल आलिया, अबू मालिक, रबी बिन अंस, अतिया ऊफ़ी और कतादा से यही मरवी है। मुजाहिद फरमाते हैं रायना यानी हमारे खिलाफ ना करो। एक रिवायत में है कि ये ना कहो कि आप हमारी सुनिए और हम आपकी। अता का कौल है कि एक ज़ुबान थी जिसे अंसार ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने उससे मना फरमा दिया। हसन फरमाते हैं रायन कहते हैं तमस्खुर अमेज़ बात को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस्लाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमस्खुर करने से मना फरमा दिया। इब्न जरीज ने यही लिखा है। अबू सहर फरमाते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगते तो मोमिनीन में से जिसे कोई बात कहना होती वो कहता अपना कान इधर कीजिए, तो अल्लाह ताला ने इस बेअदबी के कलमे से मना फरमा दिया। सदी का कौल है कि यहूद बनु किनका
میں سے رفع بن زید نامی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ان کلمات سے مخاطب ہوتا۔ مسلمانوں نے انبیاء کے لیے ادبی کلمات سمجھتے ہوئے یہی کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے اسما غیر مسمعن غیر صاغرن، جس طرح سورہ نساء میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ان کلمات سے روک دیا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ اس کے نبی کو رائنا کہہ کر پکاریں، کیونکہ اس کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ جملہ تھا، جس طرح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو کرم اور غلام کو عبد کہنے سے منع فرمایا اور فرمایا انگور کو حبلہ اور عبد کی جگہ فتائی میرے جوان کہو وغیرہ۔ ما یود الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافر اہل کتاب اور مشرکین کی مسلمانوں سے شدید عداوت کا ذکر فرما رہے ہیں، جن کی مشابہت اختیار کرنے سے مومنین کو منع فرمایا تاکہ ان کے مابین محبت و مودت منقطع ہو جائے، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تمہیں کامل شریعت عطا کی ہے، یہ اللہ کا تم پر انعام و اکرام ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اللہ ہی فضل عظیم کا مالک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 اور 107، 106، 107۔ ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها عالم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، عالم تعلم ان اللہ لاہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ: جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ تفسیر: ابن عباس فرماتے ہیں نسخ کا معنی تبدیل کرنا ہے، مجاہد کے نزدیک مٹا دینا ہے، اور کبھی وہ آیت لکھنے میں باقی رہتی ہے لیکن اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں ابو علالیہ اور محمد بن کعب کرزی سے اسی طرح مروی ہے۔ ضحاک کا قول ہے کہ نسخ سے مراد بھلا دینا ہے، عطا کے نزدیک چھوڑ دینا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ چھوڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا۔ صدی کے نزدیک اٹھا لینا ہے، جیسے آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنا یا فرجموہا البتہ تھا، یعنی بوڑھے اور بوڑھی کو سنسار کر دو جب وہ زنا کریں، یا جیسے آیت لو کانا لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى لہما ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کی جستجو و آرزو کرے گا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ہم جو آیت کے احکام میں تبدیلی کر دیا کرتے ہیں، یعنی حلال کو حرام یا حرام کو حلال، جائز کو ناجائز اور ممنوع کو مباح وغیرہ، اور ایسا نہیں ہو سکتا مگر امر و نہیں، حضر و اطلاق اور ممانعت و اباحت کے ساتھ۔ اخبار و واقعات میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ نسخ کے لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں، یعنی ایک نسخے سے دوسرے میں منتقل کر دینا۔ ایک حکم کو بدل کر دوسرا اس کی جگہ نافذ کرنے میں بھی یہی ہوتا ہے، خواہ نسخ حکم ہو یا نسخ عبارت، دونوں صورتوں میں یہ منسوخ ہے۔ نسخ کی تعریف وحد کے بیان میں علماء اصول کی عبارات اگرچہ مختلف ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے سب قریب قریب ہیں، کیونکہ نسخ شرعی کا معنی علماء کے ہاں معروف ہے۔ بعض کے نزدیک متاخر دلیل شرعی کے ساتھ حکم کو اٹھا دینا اسی میں داخل ہوگا، اخف کو اثقل کے بدلے اٹھا دینا یا اس کے برعکس، یا نسخ بغیر بدل۔ نسخ کے احکام کی تفاصیل، انواع اور شروط یہ اصول فقہ کی کتابوں میں مفصل مذکور ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ 2 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی، وہ اسے پڑھتے رہے، ایک رات وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو اسے نہ پڑھ سکے۔ صبح اٹھ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منسوخ ہو گئی اور بھلا دی گئی، اب تم اس کی فکر چھوڑ دو۔ ظہری نون خفیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کے ایک راوی سلیمان بن ارقم ضعیف ہیں۔ ابو بکر انباری نے بھی اسے دوسری سند سے مرفوعاً ذکر کیا ہے،
बरवायत करतबी। ननसिहा को दो तरह से पढ़ा गया है, ननसाहा, ननसाहा। पहली किरत यानी हमजा और नून के ज़बर के साथ पढ़ने की सूरत में उसका मायनी होगा मुअख्खर कर देना। इब्ने अब्बास इसकी तफसीर में फरमाते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं, मनसूख नहीं करते। मुजाहिद ने असहाब इब्ने मसूद से नकल किया है, हम इसके अल्फाज को बाकी रखते हैं और हुक्म को बदल देते हैं। उबैद बिन उमैर, मुजाहिद और अता से मरवी है, हम इसे मुअख्खर कर देते हैं और पीछे हटा देते हैं। अतिया उफ़ी कहते हैं यानी मनसूख नहीं करते। सदी और रबी बिन अंस से भी यही मरवी है। ज़हाक का कौल है कि नासिख को मनसूख के पीछे रखते हैं। अबू अलिया कहते हैं अपने पास उसे रोक लेते हैं। इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास से रिवायत किया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खुतबे में एक दफ़ा उसके मायनी मुअख्खर करना बयान फरमाए और नुन से हा की किरात के मुताबिक पढ़ा जाए तो अब्दुल रज़्ज़ाक ने कतादा से रिवायत किया है कि अल्लाह ताला जो हुक्म मनसूख करना चाहता अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया करता। इब्ने जरीर ने हसन से रिवायत किया है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा, फिर आपको भुला दिया गया। इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती और दिन को भुला दी जाती। उस वक़्त ये आयत नाजिल हुई, मा ननसख मिन आयातिन औ नुनसिहा। उबैद बिन उमैर का कौल है यानी हम उसे तुम्हारे पास से उठा लेते हैं। कासिम बिन रबी फरमाते हैं, मैंने साद बिन अबी वकास को ननसाहा पढ़ते सुना तो अर्ज़ की, सईद बिन मुसैब ननसाहा करके पढ़ते थे तो आपने फरमाया, कुरान सईद या आल सईद पर तो नाजिल नहीं हुआ। इरशाद बारी ताला है, सानुकरियु का फलतनसा, सूरह अल आला, हम तुझे पढ़ाएंगे और तुझे भूलेगा नहीं। वस्कुर रब्बा का इज़ा नासीता, सूरह अल कहफ, जब आप भूल जाएं तो अल्लाह का जिक्र करें। अब्दुल रज़्ज़ाक ने हेशम से और हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में इसी तरह रिवायत किया है और फरमाया है ये हदीस शेखैन की शर्त पर है, लेकिन उन्होंने इसे बयान नहीं किया। इब्ने अबी हातिम का कौल है कि मोहम्मद बिन काब, कतादा और अकरमा से सईद के कौल की तरह मरवी है। इमाम अहमद ने इब्ने अब्बास से रिवायत किया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमसे अली सबसे अच्छा फैसला करने वाले और अबी सबसे बेहतरीन कारी हैं और हम अबी का कौल छोड़ देते हैं क्योंकि उनका कहना है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है उसे नहीं छोड़ूंगा। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है, मा ननसख, हम जो मनसूख करें या भुला दें उससे बेहतर लाते हैं या उस जैसा हुक्म यानी मुकल्लफीन की मसाले के लिहाज से। बुखारी व अहमद। यहाँ जैसे इब्ने अब्बास से मरवी है, बेहतर है तुम्हारे लिए मनफ़त के एतबार से और आरामदह होने के लिहाज से। अबू अल आलिया का कौल है, मा ननसख यानी हम इस आयत पर अमल नहीं करते या उसे अपने पास रोक लेते हैं तो उसे ले आते हैं या उसकी नज़ीर। सदी का कौल है कि जिसे हमने मनसूख किया है उस जैसी चीज़ लाते हैं या जिसे हमने तर्क किया है उस जैसी। कतादा का कौल है कि एक ही आयत में अमर, नहीं, तखफीफ और रुखसत है। आलम तालम अन्नल्लाह वला नसीरिन, अल्लाह ताला इस आयत में इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि वो जिस तरह चाहे अपनी मखलूक में तसर्रुफ़ करता है, तमाम मखलूक उसी की है, हर तरफ उसी का हुक्म चलता है, वही मुख्तार कुल है, जिसे चाहे पैदा करता है, जिसे चाहे खुशबख्त बना दे और जिसे चाहे बदबख्त बना दे। सेहत बीमारी उसकी तरफ से है, इज़्ज़त ज़िल्लत उसी के हाथ में है। अपने बंदों में जो चाहे हुक्म करे, जिसे चाहे हलाल कर दे, जिसे चाहे हराम फरमा दे, जो चाहे मुबाह कर दे और जिसे चाहे ममनू करार दे दे, जो चाहे हुक्म फरमा दे, कोई उसके हुक्म पर एतराज़ नहीं कर सकता। जो करे उससे पुरसिश नहीं की जा सकती, हालांकि उनकी बासपुरस होगी। नसक से वो बंदों को आजमाता है और ये देखता है कि वो उसके रसूलों की अताअत किस तरह करते हैं। जिस चीज़ में मसलहत हो, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है, उसका हुक्म देता है, फिर इल्म से ही उससे रोक देता है। अताअत सिर्फ उसी के अवामिर को बजा लाने, उसके रसूलों की तस्दीक करने, उनके हुक्म पर अमल करने और जिससे मना करें रुक जाने में है। इन मुकाम पर यहूदियों का ज़बरदस्त रद्द और उनके कुफर का बलीग बयान है और उनके शुबे का बतलान है जो वो नसख के मुहाल होने का दावा करते थे। ख्वा अकलन जैसे जहालत और कुफर के सबब उनमें से बाज़ का ख्याल था, ख्वा नकलन नकली तौर पर जैसे उनमें से बाज़ लोग अफ्तरा परदाजी के तौर पर अटकल पचू लगाते थे।
امام ابو جعفر بن جریر فرماتے ہیں اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے علم میں نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی بلا شرکت غیر میرے پاس ہے، میں ان دونوں میں اور جو کچھ ان کے مابین ہے کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ کرتا ہوں، جو چاہوں حکم دیتا ہوں، جو چاہوں منسوخ کر کے اس سے روک دیتا ہوں، اور بندوں کے بارے اپنے احکام میں تغیر و تبدل اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ اگرچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی عظمت کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہود کی تکذیب کی جا رہی ہے جنہوں نے تورات کے احکام میں نسخ کا انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ کیونکہ ان کی شریعتوں میں تورات کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین پر اقتدار صرف میرا ہے، تمام مخلوق میری رعایا ہے، ان پر سماع و اطاعت واجب ہے، وہ جو چاہے انہیں حکم دے یا روک دے، جسے چاہے منسوخ کرے اور جسے چاہے باقی رکھے۔ مؤلف کی رائے۔ مسئلہ نسخ پر یہود کے اعتراض کی وجہ محض عناد اور کفر تھا، ورنہ عقلاً اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ محال نہیں، کیونکہ وہ اپنے ارادہ اور مشیت کا خود مالک ہے۔ علاوہ بری سابقہ کتابوں اور قدیم شریعتوں میں نسخ کا نظریہ موجود تھا، جیسے حضرت آدم کے لیے یہ جائز تھا کہ اپنی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہ دیں، پھر اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر آئے تو تمام جانوروں کا کھانا آپ کے لیے مباح تھا، پھر بعض جانوروں کو حرام کر دیا گیا۔ 2 بہنوں کا نکاح اسرائیل اور آپ کے بیٹوں کے لیے جائز تھا، لیکن بعد میں تورات نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لخت جگر قربان کرنے کا حکم ملا، پھر عمل درآمد سے قبل ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں، لیکن پھر ان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح بہت سی اشیاء ہیں جن کا وہ اقرار کرتے ہیں اور ان کے تذکرے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ ان عدلہ کے بارے میں جو لفظی جواب دیا جاتا ہے وہ معنی کی دلالت سے مانے نہیں، کیونکہ وہی مقصود حقیقی ہے۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں ہیں اور آپ کی اتباع کا حکم ہے، جو وجوب اطاعت کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ کہ آپ کی شریعت کے سوا کوئی عمل مقبول نہیں، خواہ کوئی یہ کہے کہ سابقہ شرائع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تھی، اس لیے اسے نسخ نہیں کہتے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ روزے کو رات تک مکمل کرو، بعض علماء کے نزدیک یہ شریعتیں مطلق تھیں اور شریعت محمدیہ نے انہیں منسوخ کر دیا۔ علی کل حال ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت واجب ہے، کیونکہ آپ پر نازل شدہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس مقام پر اللہ نے بیان کیا کہ نسخ جائز ہے، اس طرح یہود کی تردید کر دی کہ جس طرح اس کا اقتدار و نفوذ غیر متنازع ہے، اسی طرح وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی، جس کے شروع میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے، نسخ کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کل الطعام کان حلا، سورہ آل عمران، کہ تمام کھانے بنو اسرائیل پر حلال تھے ماسوائے ان کے جنہیں حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر آگے آئے گی۔ تمام مسلمان اوامر الہیہ میں نسخ کے بلا اتفاق قائل ہیں، کیونکہ یہی پروردگار کی حکمت بالغہ ہے۔ مفسر ابو مسلم اصفہانی کا قول ہے کہ قرآن میں نسخ موجود نہیں، لیکن اس کا یہ قول ضعیف، مردود اور خطا ہے۔ قرآن کریم میں جن مقامات پر نسخ وارد ہوا ہے اس نے ان کے جوابات دینے کی بے سود صحیح کی ہے۔ جس طرح عورت کی عدت کا مسئلہ ہے، کہیں 4 ماہ 10 دن ہے یا 1 سال، لیکن اس کا جواب اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتا۔ تحویل قبلہ کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح پہلے مسلمانوں کو 1 کے مقابلے میں 10 کافروں سے مقابلے کا حکم تھا، پھر اسے 1 اور 2 سے بدل دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرنے سے قبل صدقہ دینے کا وجوبی حکم تھا، جو منسوخ کر دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 108 ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے،
وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ تفسیر: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل از وقت بکثرت سوال نہ کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، سورہ مائدہ، اے ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم برا محسوس کرو، اور اگر تم قرآن کے نزول کے بعد ان کی تفصیل کے بارے میں پوچھو تو وہ چیزیں تمہارے لیے واضح کر دی جائیں گی، اور قبل از وقت کسی چیز کے بارے میں مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی جائے۔ اسی لیے صحیح میں ہے کہ مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہ تھی لیکن اس کے سوال کے سبب حرام کر دی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی ایک شخص اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھتا ہے، اگر کسی کو بتائے تو یہ بھی بہت بری بات ہے، اور اگر خاموش رہے تو بھی یہی صورتحال ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال برا معلوم ہوا، آخر لعن کا حکم نازل ہوا۔ اسی طرح صحیحین میں مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلو کال مال کو ضائع کرنے اور کثرت سوال سے منع فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے جب میں تمہیں چھوڑ دوں تو مجھے چھوڑ دو، تم سے پہلی قومیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کے سبب ہلاک ہو گئیں۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے بجا لاؤ، اور اگر کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے اجتناب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب آپ نے لوگوں کو خبر دی کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری دفعہ جب پھر یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، اور اگر فرض ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، الحدیث۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے منع کر دیا گیا۔ ہماری یہ خواہش ہوتی کہ کوئی بدو آئے اور آپ سے سوال کرے اور ہم سنیں۔ حافظ ابو یعلا موصلی اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک سال گزر جاتا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھنا ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت محسوس کرتا۔ ہم یہ آرزو رکھتے تھے کہ کوئی عرابی آئے۔ بزار نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بہتر میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 مسائل دریافت کیے جو سب قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سورہ بقرہ، یسألونک عن الشہر الحرام، سورہ بقرہ، یسألونک عن الیتامى، سورہ بقرہ، یعنی شراب اور جوئے کا سوال، حرمت والے مہینوں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں، اسی طرح کے دیگر مسائل۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ام یہاں تو بل کے معنی میں ہے یا استفہام انکاری ہے۔ وہ مومنین اور کفار کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، سورہ نساء۔ ترجمہ: اہل کتاب تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے۔ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا تھا۔ کہنے لگے ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے ظلم کی وجہ سے ایک کڑکدار آواز نے انہیں ہلاک کر دیا۔ محمد بن اسحاق نے رافع بن حرملہ اور وہب بن زید نے مطالبہ کیا کہ اے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ محمد کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجئے جس سے ہم پڑھیں اور ہمارے لیے نہریں جاری کر دیجئے، ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو جعفر رازی نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ کاش ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنو اسرائیل کے کفارے کی طرح ہوتا۔ آپ نے یہ سنتے ہی 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نہیں خدایا نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو بنو اسرائیل کو دیا گیا۔ بنو اسرائیل میں سے کوئی شخص جب گناہ کرتا تو اسے اپنے دروازے پر لکھا پاتا، ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا ہوتا۔ اگر وہ کفارہ دیتا تو دنیا میں رسوائی ہوتی، اور اگر کفارہ نہ دیتا تو آخرت میں رسوا ہو جاتا۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو بنو اسرائیل کو بخشا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء۔ اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر، پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو پائے گا اللہ کو بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور فرمایا 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے مابین تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور فرمایا جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو وہ اس کے ذمے لکھی نہیں جاتی، اور اگر اس پر عمل کیا تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر نیک کام کرے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہوتا ہے۔ اللہ پر ہلاک نہیں ہوتا مگر ہلاک ہونے والا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ام تریدون، مجاہد کا قول ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کو اعلانیہ دیکھنے سے قبل۔ فرماتے ہیں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صفا پہاڑی ان کے لیے سونا بنا دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ تمہارے لیے ہے جیسے بنو اسرائیل کے لیے دسترخوان۔ سورہ مائدہ۔ پھر انہوں نے انکار کر دیا اور پھر گئے۔ صدی اور قتادہ سے بھی یہی مروی ہے، واللہ عالم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عناد اور سرکشی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والوں کی مذمت فرمائی، جس طرح بنو اسرائیل نے تکذیب اور عناد کی خاطر موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کیے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے کفر خریدتا ہے وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی اور جہالت کی طرف نکل گیا ہے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے انبیاء کی تصدیق اور اطاعت اور انقیاد سے منہ موڑ لیا اور ان کی مخالفت اور تکذیب کی، خاطر بوجہ سرکشی اور کفر ان سے الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیے، جیسے ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ سورہ ابراہیم۔ ترجمہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں خوشحالی کے بدلے تنگی لے لی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔